یا علی مدد. ہمارے مذہب میں نماز بھی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی. مذہب شیعہ میں سر نہیں لانا. نماز کے لیے بھی 6 شرطیں ہر بندے کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. پہلی شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو. سیال کوٹ ہے, ردیاں سیدہ ہے, پورے پنجاب کا مجمع ہے. ہو نہیں سکتا کہ بندہ سمجھے اور چپ رہے. فکرہ میں کہہ رہا ہوں, نماز وہ پڑھائے جو عالم ہو. عالم آگے ہوگا, جاہل پیچھے ہوگا. تیری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا؟ مدینہ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو؟ باقی قادری پہلا غلام نہیں جس نے آقا قتل کیا. اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی غلام گزرے جنہوں نے اپنے آقاؤں کو قتل کیا. بس اتھوں تک ٹھیک ہے. سامعین گرامی, پہلی شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو. دوسری شرط شیعہ ہو. اس پہ کچھ بندے چپ کریں گے اور مجھے ان کے چپ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں. میرے قائد حامد علی شاہ موسوی نجفی نے کہا ہے, علی کی ولایت پڑھتے رہو جب تک حسین کی ماں چاہے گی زندہ رہو گے. نہیں بولیں. نماز اس کے پیچھے پڑھو جو شیعہ ہو. تحفۃ العوام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, توضیح المسائل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. مولوی بھی اب تک یہی پڑھاتے رہے. قاضی حسین احمد کے پیچھے سیاست ہوتی ہے, نماز نہیں. اگلے کی قبول نہیں ہونی تو پچھلے کی قبول کیسے ہوگی؟ پائلٹ ہلاک ہو جائے تو سواریاں شہید کیسے ہوتی؟ نماز وہ پڑھائے جو مرد ہو. شریعت میں عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو. 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. مجھے نہیں اندازہ کس کس کے پاس موبائل ہے اور کس کس کے پاس وہ موبائل ہے جس کے اندر کیلکولیٹر بھی ہے. مجھے نہیں پتا کون میرے فکرے پہ یقین کر لے گا, کون موبائل نکال کے کیلکولیٹر پہ ضرب دے کے ابھی نتیجہ نکالے گا. شریعت مقدسہ میں ہے ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو. 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ جانے حساب کیلکولیٹر سے ہوگا کہ نہیں. ایک مرد پیچھے ہو ایک عورت آگے ہو, 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. ایک عورت آگے تھی, پورا لشکر پیچھے تھا. پتہ نہیں کتنے فرشتے تھے جو لعنتوں کے ہار پہناتے جا رہے تھے. اور مقابلہ بھی حیدر کرار کا, مقابلہ بھی شیر ببر سا, مقابلہ بھی شیر ببر نر کا. سامعین گرامی قدر, نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہوگا. اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھوں کی علامت کافی نہیں, ورنہ خیبر کے میدان میں نبیوں کا سلطان اتنی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان کھڑے ہو کے 39ویں دن نہ کہتا اللہ اتی ان رایتن خدن رجلن کرارن غیر فرار. بڑی بڑی داڑھیوں والوں, کل علم مرد کو عطا کروں گا, کل علم مرد کو عطا کروں گا, کل علم مرد کو عطا کروں گا. یہ 40ویں دن کے سورج نے طلوع کر کے علی کے چہرے کا طواف کیا. شیر ببر نر کی طرح حیدر کرار نے قلعہ کموش میں حملہ کیا. خیبر کا دار مرحب کا سار جبریل کا پر علی کی فتح کی علامت بنے. علی نے قلعہ کموش کو مرحب سمیت الٹ کے پھینک دیا. خیبر فتح ہوا, اسلام کا پرچم لگا. غانم غنیمت پر پیغمبر اسلام نے قبضہ کیا. پیغمبر نے مال غنیمت کو بانٹنا شروع کیا. اس کو بھی آدھا حصہ, اس کو بھی آدھا حصہ, اس کو بھی آدھا حصہ, اس کو بھی آدھا حصہ. اور جب علی کی باری آئی, پیغمبر نے علی کو دگنا حصہ دے کر کائنات میں لکھ دیا کہ عورتوں سے مرد کا حصہ دگنا ہوا کرتا.
علی علی سارے مل کے علی 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 سارے مل کے جسے فخر ہے مل کے علی 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 حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ امام صادق کی حدیث ہے ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ چھوٹی عبادت نہیں، بادشاہ علی کا نام لینا۔ نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلال زیادہ ہو۔ 5 شرطیں تو پتہ چل جائیں گی، 6ٹی کا پتہ کیسے چلے؟ بندے نے نماز پڑھنی ہوئے تو مولوی اور جا کے پوچھے قبلہ تسی شرط میں نے نہیں رکھی، شرط محمد مصطفیٰ نے رکھی۔ 10 روپے کی نماز کی کتاب لو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حلالی کے پیچھے پڑھو۔ حرامی پیش نماز نہیں ہو سکتا، مجتہد کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ 2 رکعت کی نماز بھی حرامی کے پیچھے، تو کیا کریں مولوی صاحبان؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے رکھیں۔ اب بندہ سوال کرے وہ مسلح تلک ہے اے دی میں ڈی این اے کرایا سی۔ اچھا یہ ہے بھی غیر شریفانہ سوال۔ نماز پڑھنے تو پہلے بندہ پہلے مولوی صاحب تو پوچھتا بیٹھا ہوئے سرکار پکی گل ہے نا جی، آپ نے پیو دیو نا جی۔ بندہ پوچھ لے قبلہ جی مظفر جی تمیز جاتی کہنا صاحب قبلہ، اگر بندہ پوچھ لے عمران شاہ جی تمیز جاتی، لطیف بھائی نہ پوچھو تو نماز جاتی۔ یہ شرط تو ذاکروں نے نہیں بنائی کہ حلالی کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس میں مولویوں کو غصہ بھی بڑا چڑھتا ہے جب بتاؤ کہ یہ شرط ہے، حالانکہ اکثر ان میں سے حرامی نہیں۔ استاد نے پوچھا تھا مرچاں کدوں لگ دی، انہوں نے کہا جدوں سچیاں کری۔ شرط محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے، فقہ امام صادق کی ہے، توضیح المسائل میں، توفت العوام میں، پرانی ساریوں میں لکھا ہو۔ نئی کئی چھپی ہیں اس میں 5 شرطیں، یہ 6ویں انہیں کاٹ دیتی ہے۔ لیکن شرط لکھی ہوئی ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلالی ہو۔ اب طریقہ بتاؤ کہ کیسے پتا چلے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ڈائریکٹ یہ نہ پوچھو مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، ضرورت ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا علی لا یحبک الا حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون، علی تجھ سے محبت صرف حلالی کرے گا، تجھ سے بغض صرف حرامی کرے گا۔ نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، تو خوش ہونے دی، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی۔